اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 تک ہم نے کیا تھا، اور وہاں بنی اسرائیل کا قصہ ہمارا چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر بات کی کہ ہم نے ان پر طور یا عذاب یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ کوئی بہت بھاری چیز ان کے اوپر عذاب سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پر عمل کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر قائم نہیں رہ سکے۔ اللہ نے اس لیے کروایا کہ شاید ان کے دل میں کوئی انسیت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو آگ سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا سکیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم تم پر آسمان سے عذاب دیتے ہیں کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ، اور پھر بھی جب تم نہیں سدھرتے نا تو ہم اچانک تم کو پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی عذاب اس لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کہ انسان شاید سدھر جائے۔ یعنی آپ دیکھو نا، میرے اور آپ کے روزمرہ میں کبھی ہم کو چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے یا اور کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں نا، اسی لیے یہ تھوڑی بہت مشکل لاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو یوں دوں گی، اگر آپ مجھ سے ایگری کریں، کہ جیسے ماں باپ بھی نا اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کا کوئی موازنہ نہیں اللہ سے، اللہ کا تو پیار ہی الگ ہے، لیکن ماں باپ بھی بہت پیار کرتے ہیں، ان کا کوئی اولاد سے کوئی ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتے ہیں، وہ ایک فطری ان کی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ بھی اپنے بچے کو کبھی ڈانٹتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سختی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی وہ سدھرے اور اس کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ پڑھائی پہ اتنی محنت ہوتی ہے کہ بھئی پڑھائی اچھا لیں، وہ گریڈز کی بات میں نہیں کر رہی کیونکہ میں اس سے ایگری نہیں کرتی، کئی چیزوں میں تو آپ کو گریڈز بہت ضروری چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسٹیٹس کمپلیکس میں آ کے اس کی باتیں نہیں کرو کہ اے آئے، اے پلس آئے۔ بھئی بی پلس والا بھی بچہ اگر اسٹریٹ اسمارٹ ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بہت کچھ کر پاتا ہے۔ آپ اس کو نالج دو، اس کو موٹیویشن دو، اس کو کانفیڈنس دو کہ بھئی تم صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنا فوکس رکھو اور چیز کو سمجھو، تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ دیکھو کہ ماں باپ اس لیے اس کے اوپر سختی کرتے ہیں اور اس لیے اس کے اوپر تھوڑی سی نگرانی رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور فجر کے بعد بھی ماں ایگزام کے دنوں میں اٹھا دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا فیوچر سیو کرنا ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ تو ہم سے ماں باپ سے 10 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان صحیح رہے، جنت ملے اس کو عذاب نہ سہنا پڑے دنیا اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکڑتے اس لیے ہیں کہ شاید ہم سدھر جائیں۔ ہم ٹائم بینگ سدھرتے ہیں، لیکن پھر بالکل ہم اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے ہم پہلے ہوتے ہیں۔ مشکل آتی ہے تو بہت 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 اچھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ کافی ہیں میرے لیے، آپ مالک ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر سے وہ مشکل کم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے اسی طرح کیا، لیکن اگر ہم قائم رہیں نا تو ہم کیا کامیابی نہیں پا سکتے۔ وہ جو 6 پوائنٹس ہیں نا کہ جس پر قائم رہو تو تمہیں فلاح ملے گی، تو یہ جو مشکل آتی ہے نا، یہ ہمیں وہ 6 پوائنٹس کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہے۔ اور آپ دیکھو اس میں اللہ پہ تو ہم مانگتے ہی ہیں، بالغیب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں دکھ تو نہیں رہے ہوتے ان دنوں میں بھی، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، صحیح ہے۔ آخرت پر یقین پتہ نہیں کتنا مضبوط ہوتا ہے اس زمانے میں یا نہیں ہوتا ہے، لیکن کتاب میں عمل میں ہمارے اندر بہت کمی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اگر ہمیں فلاح پانی ہے، اللہ کو کنٹینیوس راضی رکھنا ہے، تو ہم کو وہ 6 پوائنٹس کی طرف آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہ کتاب میں شک نہیں کرنا، یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، ان لوگوں نے کتابوں میں شک کی۔ اللہ نے کہا جو ایمان لائے گا اور آخرت پر یقین کرے گا اور عمل کرے گا اس کتاب کے مطابق، کتابوں میں شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو بالغیب ماننا ہے، جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی نظام پر قائم رہنا ہے۔ یہ والی کتاب اور پہلے کی سب کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ دیکھیں وہاں بھی ایمان کی بات آئی نا، ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ پہلے کی بھی کتابیں ایز اٹ از قرآن کی طرح تھی، اور یہ قرآن بھی ہے تو ہمیں قرآن پر چلنا ہے، کیونکہ یہ اب آخری کتاب ہے، پوری کتابوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخرت پر یقین کرنا ہے، تو وہ 6 پوائنٹس ضروری ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے من بعد ذالک، اس کے بعد. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ جو ہم نے پڑھ لی تھی آیت، اس کے بعد جو آج ایک آیت آ رہی ہے، ایک اور قصے کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو لے کے جا رہے ہیں. تو دیکھیں آیت کیسے سٹارٹ ہوئی، آیت نمبر 65 کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ یقیناً جان لیا تم نے، الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا یعنی اعتدوا حد سے بڑھنے والے تھے، منکم تم میں سے ہی تھے، ان میں سے بھی تھے جہاں وہی اتر رہی ہے، مجھ میں سے بھی تھے، آپ میں سے بھی تھے، سب کے لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ البتہ یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جو حد سے بڑھ گئے تھے، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں. تو دیکھیں اللہ کو کسی کو بتانا نہیں پڑا یہاں پر کہ ہفتے کے دن کیا ہوا تھا، یعنی وہ بھی لوگ جانتے تھے. سبت جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں، تو ان کو سیٹرڈے کو کہتے ہیں. تو ان کو سب کو پتا تھا وہاں پہ بھی کہ کیا ہوا تھا سیٹرڈے کے دن، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، ان کی بھی سنی سنائی باتیں تھیں، میری اور آپ کی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اب ہمیں ماننے مطلب معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبت کیا ہوتا ہے، جو بھی ایک بار قرآن پڑھے گا. تو سب کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہاں بتانا نہیں پڑا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. لیکن یہ حد سے بڑھ گئے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا، ہم ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کو سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنے کا منع کیا تھا، تو ان لوگوں نے ہیلا ڈالا، اور اتفاق اللہ نے ایسا کیا، ان کے لیے آزمائش ایسی بنی کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی بھی زیادہ تھیں تاکہ ان کو ایزیلی وہ پکڑ سکتے تھے. اس طرح کا ایک ماحول کریٹ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مچھلی پکڑتے نہیں تھے، انہوں نے وہاں جال ڈال دیے، اور اٹھاتے وہ پھر دوسرے دنوں میں تھے. لیکن انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے پکڑنے کی تیاری کی. اس میں اللہ نے تو کہا تھا تم ہاتھ ہی نہیں لگاؤ گے. جیسے جمعے والے دن اللہ نے فرمایا جیسے ہی اللہ اکبر ہوتا ہے، جیسے ہی اذان آتی ہے مسجد سے، جیسے ہی ندا دی جاتی ہے، تو اپنا کاروبار چھوڑ کے نماز کی طرف بھاگو، اور بعد میں تمہیں جتنا کمانا ہے کما لینا ہے. مطلب میں آیت کو اپنے مفہوم میں وہ کر رہی ہوں. تو آپ دیکھو جتنا کمانا ہو کما لینا. ان کو بھی یہی کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑنا، باقی جو کرنا ہے کرو. لیکن وہ اس آزمائش پہ پورا نہ اترے، انہوں نے ہیلا ڈالا. انہوں نے کیا کہ اپنی نیٹ تو اس میں ڈال دیتے تھے، مچھلی اٹھاتے نہیں تھے، اور دوسرے دن اٹھاتے تھے. اس میں 3 گروپس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ ایک تو یہ ہیلا کرتے تھے، بی وہ لوگ تھے جو خود نہیں کرتے تھے لیکن ان لوگ کو بھی نہیں روکتے تھے، سی وہ لوگ تھے جو کرتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی تھے. یعنی 3 گروپس اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بتائے. سیم یہی گروپس ہوتے ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ نے ہم کو چیزوں کا منع کیا ہوا ہے، ہم ہیلے ڈال کے کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں سود کا منع کیا ہے، ہاں تو میں کھاتی تھوڑی ہوں، اللہ نے تو کھانے کا منع کیا ہے، تو میں ان کو بلز میں دیتی ہوں، وین میں دیتی ہوں، یہ کرتی ہوں. بھئی اللہ نے منع کیا تھا تمہیں یوز کرنے کا، اب تم کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو. کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب جو ہے وہ نماز کے درمیان منع کی ہے، ویسے نہیں کی ہے، اپنی طرف سے آیت لے لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں ایک بہت ہی آپ اگر مائنڈ نہ کریں لیکن مجھے سنانا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کہ آپ تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ سب ایک ہوتا ہے، آپ دے سکتے ہو. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کچھ ٹائم پہلے مجھے فون آیا کہ آپ زکوٰۃ ہیں آپ کے پاس تو آپ پلیز زکوٰۃ دیجیے گا مسجد کے لیے. تو میں نے کہا آپ لوگ تو زکوٰۃ مسجد کے لیے نہیں لیتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ مسجد میں بھی زکوٰۃ جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں ہی پیسہ نکل رہا ہے نا، وہ کہیں بھی لگ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہم یہ کریں گے کہ ہمارے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو گفٹ کیجیے گا، ان کو دیجیے گا، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ ہمیں گفٹ کر دیں گے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ خود لوگ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگاتے. تو جب انہوں نے ہم سے مانگا، ہم نے کلیئرلی کہا آپ تو منع کرتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی اگر یہ ایمان ہے تو آپ کیوں مجھ سے مانگ رہے ہو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں نا، آپ ان کو دیں گے اور وہ ہمیں گفٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ گفٹ کریں گے نا تو پھر وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں مسجد میں. تو میں نے کہا کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ آپ نے لیے تو وہی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لیکن یوں آپ نے گھما لیا ہے اس کو آپ نے کیا گھمایا کہ آپ نے پہلے بچے کو دلوائے،
بچے اپنے پاس نہیں رکھ سکا، اس نے آپ کو گفٹ کیا، تو اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اور یہ فتویٰ آتا ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہو، یعنی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو سبت والے لوگوں کی طرح؟ اسی طرح ہم بہت سارے معاملات میں یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے جو کیا تھا، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردتاً خاسئین، بندر ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اب ہمیں نہیں پتا ایکچوئل بندر بنا دیا، ہمیں نہیں پتا کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی اس کی ڈیٹیلز نہیں دی، اور ہم کو کوئی اس کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس لیے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ واقعی بندر بنا دیا تھا، بس ذلیل کر دیا دنیا میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذلیل کر دیا ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے بڑی چیز میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ ایک انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، سب کے آگے ذلیل کر دیا اس کو۔ یعنی آپ سوچو کہ میں اور آپ دھوکہ دے کے کسی کو خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں چلو میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل بھی کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، یہ گھما پھرا کے اللہ کے قانون میں مداخلت نہیں کیا کرو۔ اور ہمارے یہاں بے شمار فتوے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو نکاح اور طلاق پہ اتنے فتوے ہیں کہ آتے ہیں، بھائی میرے میاں نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی، تو کہتے ہیں اچھا، اب میاں بھی کہتا ہے میں نہیں دینا چاہتا تھا، میں یہ، ہم جیسے لوگ قرآن پر جو ہم چلتے ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ پہلی دفعہ میں تم 100 بار بھی منہ سے بول دو نا تو طلاق نہیں ہوگی، 100 بار بھی، کیونکہ پہلی دفعہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ منہ سے بولنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ نے ایک پورا ٹائم ٹیبل بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ گریجولی طلاق دو، کیونکہ طلاق ایک بہت بڑی چیز ہے، اس میں بہت سوچنا سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم پیریڈ رکھا کہ ایک انسان جس کے بچے بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، ایک زندگی آپ کی ایک کے ساتھ آپ نے شروع کی ہوتی ہے، تو غصے میں آ کے اگر آپ نے کوئی چیز کی ہے تو آپ ٹائم دو اپنے آپ کو بھی اور سامنے والے کو بھی کہ وہ سوچ لیں اس ٹائم میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیے، بیچ میں مہینے کے پیریڈز رکھے تاکہ آپ آرام سے اس کو سوچیں کہ واقعی یہ قدم اٹھانا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حنفی مانتا ہے کہ پہلے 3 دے دی تو ہو گئی، اہل حدیث مانتا ہے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، قرآن کے مطابق ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں دینا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہو جاؤ تو سمجھو آپ کی نہیں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہو گئے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ مسلک کو تم اللہ کے لیے یوز کر رہے ہو، اللہ کو نہیں پتا کہ کل تک جب اس نے طلاق دی تھی جو کہ آپ مانتے ہو وہ حنفی تھا، اور اب جب دوبارہ جا رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہو چکا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ گیم ہو رہی ہے۔ اول تو ہم نہ تمہارے یہ مسلکوں کو مانتے ہیں نہ کسی چیز کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو ایک اللہ کے پیروکار ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جو یہ کتاب ہم کو دے کر گئے۔ تو یہ مذاق اور گیم نہیں بنا خدا کے لیے دین کو۔ اور باقاعدہ یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹائم نکل گیا ہے تو اگر آپ کو حنفی رہنا ہے، یعنی جو بھی، میں تو ایک ایسی بات بتا رہی ہوں اس میں بہت سارے اس کے شیڈز ہیں، تو اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ حلالہ کر لو۔ حلالہ کیا پری پلان اجازت ہے کہ آپ خود آپ بولو ہم آپ کو آدمی پرووائڈ کرتے ہیں، یا آپ کوئی ایسی ڈیل کر لو کہ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہو، پھر وہ آپ کو طلاق دے، پھر آپ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ شادی کر لو۔ یہ مذاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قانون دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا اگر ہو جائے کہ وہ دوسرے سے شادی کرے، ان کیس اس سے بھی ہو جائے تو پھر پہلے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ایک رول بتایا ہے، کوئی پری پلان اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کوئی گیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے ہم کو۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جواب نہیں دینا کھڑے ہو کے؟ ڈر نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں، ایک ناجائز رشتہ قائم کرواتے ہیں اگر حلالہ کی ہم لوگ یوں اجازت دیتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ بڑے، یہ جن کے ہاتھوں میں دین ہے وہ یہ اجازت دیتے ہیں حلالہ کی، وہ یہ فتوے دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو آدمی پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، سب نہیں مگر وہی کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی بات کون مانے گا؟ ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔
شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں لگتا؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس منصب پہ بیٹھے ہو کہ ہم قرآن بتاتے ہیں اور وہاں سے اتنا گندا فیصلہ اور اتنا جھوٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کر دیں. دیکھیں ذلیل و خوار ہوتا ہے بندہ، اور میں اور آپ بھی جہاں جہاں دین کو جھوٹا یوز کرتے ہیں نا، ہم بھی ذلیل ہوں گے. اور جو اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر دین کو یوز کرتا ہے نا، وہ بھی ذلیل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں. آپ دیکھیں فجعلناہا، بس بنایا ہم نے اس کو نکالن. ہم نے اس قصے کو ایک آزمائش بنایا، ٹھیک ہے، ایک نصیحت نامہ بنایا. لما بین یدیہ، اس سے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، وما خلفہ، اور جو اس کے پیچھے، یعنی جو سامنے ہیں اور جو پیچھے ہیں. جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں قصہ، ان کے لیے بھی ہم نے اس کو ایک وہ بنایا، کیا نصیحت بتائی، ایک واقعہ بتایا. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے لیے بھی، جو آنے والے ان کے لیے بھی، سب کے لیے سبق بنایا اس کو، اس قصے کو. وہ موعظۃ، اور نصیحت ہے للمتقین، ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں. کس چیز سے؟ ذلیل ہونے سے، رسوائی سے جو بچنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سب کے لیے ہمارے لیے اس میں عزت، اس میں نصیحت رکھی کہ اگر اپنی عزت دنیا میں اور آخرت میں بچانا چاہتے ہو نا، تو اللہ کے ساتھ یہ گیم نہیں کرو. اللہ کے ساتھ یہ گیم اپنی بند کرو. شرم نہیں آتی؟ تو میں اور آپ بھی اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم کیا اللہ کے ساتھ ایسی گیمز کر رہے ہیں کہ یوں نہیں، میں نے تو یوں بولا تھا، یوں نہیں، میں نے تو یوں بولا تھا. اللہ بہت قریب ہے. خدا کے لیے اپنے ورڈز کو ٹویسٹ نہ کرو. اللہ کی آیتوں کو اپنے مقصد کے لیے یوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح معنوں میں اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے والا بنائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل ہونے سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.